हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल FK Techs। आज की इस वीडियो में हम एक ट्यूटोरियल करेंगे MS ऑफिस के MS वर्ड पर, जिसका पहला पार्ट ये होगा। तो हमने ये ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लिया है। अब इसमें अपने वर्ड को खोल ले और वर्ड को खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑलरेडी टेम्पलेट्स मौजूद है, जिसमें कैलेंडर्स, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब बहुत सारे जो आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या होगा, वी विल ओनली वर्क ऑन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट बिकॉज वी आर हियर फॉर लर्निंग। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजर और सजेस्टेड सर्चेज आपके लिए ये होंगी। इसके अलावा आप साइन इन कर सकते हैं, directly import your items or document directly from your Outlook account or Microsoft account. Simply click on blank document. इस blank document पे click करने के बाद what you have to do is simply now we will learn only about our home button, that what actually we do in home button and which button is for what. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे लेफ्ट पे आता है, टॉप लेफ्ट पे पेस्ट का। बेसिकली what paste does, आप किसी भी चीज को बाहर से कॉपी करके यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर कॉपी ऑटोमेटिकली हो जाता है। या इसके अलावा आप अपने पीसी से या लैपटॉप की लोकेशन डिस्क से चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। बाय डूइंग दिस आई कैन शो यू, मैं आपको ये नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब हमारा अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली काम यहाँ पर नहीं है, इसका काम हमें डिजाइन लेआउट में आता है, लेकिन हम इसके बाद के ऑप्शंस को सीखेंगे। पहले इनको सीखने के लिए हमारे पास एक पैराग्राफ होना चाहिए। आई हैव सिंपली कॉपीड पैराग्राफ फ्रॉम गूगल एंड आई हैव पेस्टेड इट ओवर हियर। नाउ जो हमारा पहला ऑप्शन है उसे हम लोग कहते हैं फॉन्ट स्टाइल्स। अब फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करने से हमारे पास यहाँ पर 100 से मोर देन हंड्रेड्स हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स है, लेकिन हम लोग उसमें टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इट इज बेसिकली मोस्ट यूज्ड फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद आता है हमारे पास फॉन्ट साइज का। आप फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं अपने पसंद के मुताबिक या अपने नीड के मुताबिक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंज हो रहा है बाय डायरेक्टली सेलेक्टिंग सम वर्ड्स एंड चेंजिंग देयर फॉन्ट साइज। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास बोल्ड का, विच इज too much important and is basically used in our daily routines. आप देख सकते हैं कि इसे मैं अनबोल्ड और बोल्ड कर सकता हूँ by simply selecting my word and by clicking on be bold. इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+B है। आप देख सकते हैं कि मेरा क्लिक B के बटन से बहुत दूर है, लेकिन मैं कर रहा हूँ इसे शॉर्टकट की से। इसके बाद का ऑप्शन आता है हमारे पास इटैलिक का। इससे हम लोग तिरछा लिख सकते हैं अपने सेलेक्टेड वर्ड्स को, देख सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है। इसके बाद के ऑप्शन जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसे हम लोग अंडरलाइन कहते हैं। सेलेक्ट करें किसी वर्ड को और इस यू पे क्लिक करें तो आपके पास वो जगह अंडरलाइन आ जाएगी। इसके अलावा आप अंडरलाइन के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं और अपने अंडरलाइन को कलर भी दे सकते हैं। तो ये था हमारे अंडरलाइन का पोर्शन। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है बेसिकली रिटेल शॉप्स वगैरह में यूज होता है, कि आपने देखा होगा कि बिफोर इट वाज अबाउट 490 एंड नाउ इट कॉस्ट यू 399। तो हम लोग इस 499 को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इसे कट कर देंगे। नाउ इट इज इन कट प्राइस, नाउ इट इज आवर सेल प्राइस। नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस, तो ये हम लोग इस तरह यूज करते हैं। इसके बाद का जो दो ऑप्शन है ये बेसिकली इक्वेशंस के लिए यूज होता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड मेनी मोर यूजेस आर देयर। फॉर एग्जांपल लेट मी इंक्रीज माय फॉन्ट साइज। नाउ अभी देख सकते हैं कि मैंने x लिख लिया है। अब x को मैंने बेस की पावर देनी है 2, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और सिंपली 2 पे प्रेस करूंगा। इसके बाद के ऑप्शन जो है वो है पावर के, जैसे स्क्वायर, क्यूब। आप देख सकते हैं मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने स्क्वायर डाल दिया, 3 डाल दिया। जो मेरी मर्जी होगी वो मैं डाल सकता हूँ। इसके बाद ये दो ऑप्शन बेसिकली इससे हम लोग डायरेक्टली फॉन्ट के स्टाइल को इंक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ डायरेक्टली चेंज करेंगे। और इसके जो नीचे वाला ऑप्शन है ये है हमें अपनी मतलब
ٹیکسچر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، اپنے افیکٹ دے سکتے ہیں. تو یہاں پر بہت سارے افیکٹس ہیں، ہم لوگ اسے یہ ایبسٹریکٹ دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سارا فون ایبسٹریکٹ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جو آپشن آتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں چینج کیس. مطلب آپ بیسیکلی اس میں اپنے سارے ورڈز کو لوور کیس میں لکھ سکتے ہیں، سارے ورڈز کو آپ کے اپر کیس میں لکھ سکتے ہیں. ہر ورڈ کی ایچ الفابیٹ کو آپ پہلے والے کیپٹلائز کر سکتے ہیں، پہلے والے کو اسمال، باقی سارے کو اپر کیس میں کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں سے ہم لوگ یوز کرتے ہیں. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، ہم اس سے واپس سے اپنے اب دیکھ لیں. یہاں سے اب یہ سینٹینس کیس میں بالکل ہی پرفیکٹلی لکھا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ لوور کیس میں آ چکا ہے، اب سب کچھ اپر کیس میں آ چکا ہے. اب ہر ورڈ کا پہلا الفابیٹ کیپٹلائز ہے. اس کے علاوہ اور ٹوگل کیس میں آپ لوگ پہلا والا اسمال ہوتا ہے اور باقی سارے کیپیٹل ہوتے ہیں. تو یہ تھی ہمارے اس آپشن کی یوزیج. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کلیئر آل فارمیٹنگ. جتنی بھی چینجز ہم لوگوں نے کسی چیز میں کی ہوں گی وہ آٹومیٹیکلی فارمیٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد کے آپشن کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں اپنے نوٹس کو انہینس کرنے میں. اس کے علاوہ چیک کرتے وقت اسائنمنٹ میں غلطی نکالنے کے لیے، بکس میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہائی لائٹر. اس کے اور بھی بہت سارے یوزیجز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ہم نے ہائی لائٹ کر لیا ہے، اور ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا. اس سے ہم لوگ کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں، فونٹس کو کلر دے سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی ہم فون کو ریڈ کلر دیتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ہم اس بٹن سے یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد جو آپشن آئے گا اسے ہم لوگ کہتے ہیں بلیٹس. بلیٹس کا بیسیکلی یوز کہاں پہ ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میں سیریل دے رہا ہوں، کسی کو پوائنٹس دے رہا ہوں، کسی چیز کو یا کچھ بھی کر رہا ہوں تو میں اسے بلیٹس دوں گا. بلیٹس کی بہت ساری ٹائپس ہے، کوئی بلیٹ نہیں چاہیے، ڈاٹڈ بلیٹ چاہیے، اوول بلیٹ چاہیے، اینڈ اسکوئر بلیٹ چاہیے، ڈیزائن چاہیے. تو بیسیکلی ہم لوگ ٹک دیں گے، لیکن ابھی دیکھ لیں ٹک ایک ہی پہ آیا. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم اسے سلیکٹ کریں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے دیکھ لیجئے کہ اس طرح دے دیا ہے. اس کے علاوہ آپ 1 2 3 بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ABC بھی دے سکتے ہیں بائی لائک دس. تو یہ تھی ہماری ان آپشنز کی یوزیجز. ابھی ہم آتے ہیں واپس نیچے والے آپشنز پہ. انہیں آپ الائنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے لائنز کو کس طرح الائن کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی اب اس میں کیا ہوگا کہ ایک لائن بڑی ہوگی، ایک چھوٹی ہوگی. اس میں ایز اے پوئم اور پوئٹری ٹائپ لکھا ہوگا سب کچھ اس طرح، اور اس میں الائنمنٹ بالکل ہی اردو یا ہندی کی طرح ہوگی. اور اس کے بعد جو جسٹیفائی ہے، ایچ لائن ول بی ایکول. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیراگراف یہاں پہ فنش ہوا اور یہاں پہ، لیکن باقی ساری لائنز ایکول آ رہی ہیں. تو یہ اس چیز کا یوز تھا. اس کے علاوہ آپ اس کے بعد کا جو آپشن ہے، یہ والے آپشن، ان میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ لوگ اپنے ایک لائن کو یا فیوریٹ لائن کو انڈینٹ کر سکتے ہیں سینٹر کی طرف بائی کلکنگ آن دس، اور بائی سلیکٹنگ یور لائن اینڈ یو کین موو اٹ بیک اینڈ فورتھ. اوکے، تو یہ آپشن تھے. اس کے بعد کا کیا آپشن آئے گا؟ 3 کلر کے. آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے بیک گراؤنڈ کو کوئی سا بھی کلر دے دیں، ہائی لائٹڈ جیسے میگزینز میں ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح. اس کے بعد جو آپشن ہے A to Z، اسے اور آئی تھنک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اس کی اگر نہیں آئی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. اس آپشن میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، جیسے 1 2 اور 3 کی جگہ میں 4 لکھ دوں اور 4 کی جگہ میں 3 لکھ دوں، اور پھر اپنے سیکوینس کو برقرار رکھوں. تو اس میں ہوگا کیا کہ تو غلطی ہو چکی ہے ہم سے. اب اس کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے سلیکٹ کر لیں اور A to Z پہ کلک کر لیں. آپ دیکھ لیں کہ یہ نمبر ہے اور ہمیں یہ سے اسینڈنگ آرڈر میں چاہیے، تو اوکے پہ کلک کر لیں اور یہ اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا. اب اس کے بعد آپشن ہے ہمارے پاس، ہم اپنے پیراگراف کو لے آتے ہیں. یہاں سے آپ مطلب ایڈنگ دے سکتے ہیں، نو اسپیس، مطلب یہ ہمارے پیراگراف کے سٹائل کو چینج کر دے گا.
اور یہ آپشن بیسیکلی اتنا یوز نہیں ہوتا ہے. یہاں ڈیزائن میں اس کے بہت سارے اور بھی یوزیجز آ جاتے ہیں، تو یہ پھر ہم وہاں پہ جا کے سیکھیں گے. یہاں پر آ جاتا ہے فائنڈ کا بٹن کہ آپ اپنے پیراگراف میں کوئی ورڈ سرچ کرے. فار ایگزامپل آئی سرچ 1998. دیکھ لیں یہاں پہ اس کے پاس 2 ریزلٹس آئے ہیں. گوگل واز فاؤنڈیڈ، یہ ہے گوگل واز فاؤنڈیڈ، اور 4 سپٹمبر یہ آ چکے ہیں آپ کے سامنے. تو آپ اس طرح ورڈ فائنڈ کر سکتے ہیں، ورڈز کو ریپلیس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹ می find 1998 and replace it with for example 2019. اب جہاں پہ یہ آئے گا یہ ریپلیس آل کو کر دے گا. اوکے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس 1999 تھا، 1998 تھا، اب وہ چینج ہو چکا ہے. اس کو واپس ہم اپنی حالت میں لے آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی کسی خاص جگہ کو. ابھی میں نے سلیکٹ آل کر لیا ہے، آپ اپنی فیوریٹ جگہ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کوئی بھی مسئلہ آیا ہو تو آپ سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنے فرینڈز کے ساتھ تاکہ وہ بھی دیکھیں اور کچھ سیکھ پائے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت تھینک یو.